آج کل کے دور میں لڑکیوں کے رشتوں کے مسئلے تو ہیں ہی، لڑکوں کے رشتے بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ پڑھے لکھے لڑکوں کو پڑھی لکھی لڑکی نہیں ملتی۔ میں تو خیر ایک معمولی سا ریڑھی والا تھا۔ میں نے BA کے بعد مجبوراً ریڑھی لگا لی تھی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اور کوئی نوکری تو ملے گی نہیں، لہٰذا کاروبار کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے سے بہتر ہے کہ اپنی اوقات میں رہ کر کچھ ایسا کروں جس سے کم از کم میرا جیب خرچ نکل آئے اور ماں باپ پر بوجھ نہ بنوں۔ یوں میں نے ایک ریڑھی لگا لی۔ ریڑھی لگا کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر تو ہر روز کئی لوگوں سے پالا پڑتا ہے، ہر ایک کی فطرت مختلف ہوتی اور بات کرنے کا انداز بھی۔ ایک دن میں تقریباً اپنا کام کر کے گھر جا ہی رہا تھا کہ مجھے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ لڑکی ایسی تھی کہ کوئی بھی باذوق شخص دیکھے تو اس کا دل دھڑکنا بھول جائے۔ نیلی آنکھیں اور مسکراہٹ ایسی کہ بچوں سے بھی زیادہ معصوم لگتی۔ میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بالکل میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہوش مجھے تب آیا جب اس نے اپنا ہاتھ میرے سامنے پھیلایا۔ وہ مجھ سے بھیک مانگ رہی تھی۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ تو ایک بھکارن ہے۔ میں نے اسے بھیک تو دے دی مگر جیسے وہ میرا دل ہی لے گئی۔ بھیک مانگنے کے بعد وہ دوسری طرف کو چلی گئی مگر میری نظریں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ میں نے دیکھ لیا کہ وہ کہاں گئی ہے مگر اس کے بعد مجھے گھر جانا ضروری تھا۔ اگلے دن میں کام پر آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مغرور حسینہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی مگر میں بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ شام تک وہاں کھڑا رہا تو وہ بھی گھومتی گھماتی ادھر کو آ گئی۔ آج میں نے سوچ لیا کہ اس سے بات کروں گا۔ میرا ارادہ وہ بھی بھانپ گئی، مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ انتہائی معصوم اور خوبصورت لڑکی ہے۔ تبھی میری دلچسپی اس میں بڑھتی گئی کہ آنکھ مچوری کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تب میں نے اس محبت کے رشتے کو پاکیزہ بندھن میں ڈھالنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے شرمین سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا مگر میرے دل میں ایک خدشہ تھا کہ شادی کے بعد میں اسے یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ بھلے خود ایک وقت لڑکی اور دوسری وقت ریڑھی لگا لوں مگر کبھی بھی اپنی بیوی کو بھیک مانگنے کے لیے نہ ہی مجبور کروں گا اور نہ ہی اسے اجازت دوں گا۔ میری بات پر اس نے بھی اتفاق کیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ مجھے جلد ہی اپنی ماں سے ملوائے گی تاکہ ہم دونوں کی شادی کی تاریخ طے پا جائے۔ میں نے اس بات کو اپنے گھر والوں سے بالکل چھپا رکھا تھا کیونکہ میرے باقی بہن بھائی پڑھے لکھے تھے اور ان لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے نوکری بھی تلاش کر لی تھی۔ ایک گھر میں ہی رہ گیا تھا جو اپنا کاروبار کرنے کے چکر میں ریڑھی لگا بیٹھا تھا۔ اب اگر میں ایک بھکارن سے شادی بھی کر لیتا تو میرے گھر والے میری رہی سہی عزت کرنا بھی چھوڑ دیتے۔ تب میں نے اپنے گھر والوں سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ اپنے ایک دوست سے کہا جو میری بہت قدر کرتا تھا اور میری باتوں کو اہمیت دیتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ایڈوانس رقم دے کر کرائے پر کچھ دن کے لیے گھر لے لو، وہاں پر تم اپنی بیوی کو رکھ لینا، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ ہی گھر والوں کو بتانا پڑے گا۔ گھر والوں سے کہہ دینا کہ تمہیں نئی نوکری مل گئی ہے۔ دوست کی بات صحیح تھی۔ میں نے اپنی طرف سے سبھی انتظامات مکمل کیے اور شرمین سے کہہ دیا کہ میں اس کے گھر آ رہا ہوں اس کی والدہ سے ملنے۔ شرمین یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ جیسے بے روزگاری نے مجھے مجبور کیا ہے ویسے ہی شرمین کی مجبوریوں نے اسے بھکاری بنا دیا ہے، لہٰذا مجھے اس سے نفرت نہ تھی بلکہ ایک شام کے وقت جب میں شرمین کے گھر گیا تو چھوٹے سے آنگن میں اس کی ماں چارپائی پر بیٹھی ہماری راہ تک رہی تھی۔ گویا شرمین نے اسے بتا دیا تھا کہ آج وہ مجھے اس سے ملوانے لائے گی۔ شرمین نے مجھے چائے پانی کا پوچھا اور خود اندر چلی گئی۔ میں نے شرمین کی والدہ سے رشتے کی مختصر سی بات کی۔ وہ بولی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، مگر بیٹا میں اکیلے گھر میں کیسے رہوں گی؟ تم تو جانتے ہو کہ یہ میری عمر بھر کا سرمایہ ہے۔ میں اسے کسی ایسے کے ساتھ ہی بیاہنا چاہوں گی جو مجھے بھی سہارا دے یا میرے گھر میں گھر داماد بن کر رہے۔ میں نے بوڑھی عورت کو تسلی دی کہ میں بالکل بھی غیر ذمہ دار شخص نہیں ہوں، آپ کی بیٹی کو اور آپ کو مکمل تحفظ دوں گا۔ میری اتنی کمائی تو ہے کہ میں 2 وقت کا کھانا عزت سے اپنے گھر والوں کو کھلا سکوں۔ یوں میرا رشتہ شرمین سے طے ہو گیا۔
اب ہماری شادی سادگی سے طے ہونا، ابھی تک شرمین کی ماں نے ہمارے گھر چلنے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بالآخر شرمین بھاگ کر میرے 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ اس کے یہاں آنے سے جیسے میرے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی تھی۔ شادی کی رات ہی میں نے شرمین کو بتا دیا کہ اب میں تمہیں یہ پیشہ جاری نہیں رکھنے دوں گا، بہتر ہے کہ تم یہ خیال دل سے نکال دو، کیونکہ مجھے کوئی مجبوری نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے گھر میں رہو، ہم 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی کھا لیں گے، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ شرمین نے بھی میری بات سے اتفاق کیا، بولی کہ میں اپنی مجبوری سے یہ کام نہ کرتی تھی، بلکہ بچپن میں ابا نے اس کام پر لگا دیا۔ وہ مجھے لوگوں کے پاس زبردستی بھیک منگوانے لے جاتا تھا، اس کے بعد سے یہ میری مجبوری بن گئی، اور پھر یہ دن آ گیا ہے کہ اب بھیک مانگے بنا ہمارا گزارا نہیں۔ خیر، بہت ساری باتوں کے بعد میں نے شرمین کو منہ دکھائی میں ایک انگوٹھی دی۔ تب شرمین نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی، بولی کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی سہاگ رات اپنی ماں کے گھر بنائیں۔ میں اپنی ماں کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوئی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ نئی زندگی کا آغاز بھی ان کے ساتھ ہی کروں۔ میں نے کہا شرمین، ہم صبح تمہاری ماں کے پاس چلے جائیں گے، ویسے بھی یہ ہمارا خاص دن ہے، تمہاری ماں کو کوئی اعتراض نہیں، میں ان سے بات کر چکا ہوں، جلد ہی ہم انہیں یہاں لے آئیں گے۔ میری بات پر شرمین پریشان ہو گئی اور ہاتھوں سے بستر ٹٹولنے لگی جیسے کچھ جاننا چاہ رہی ہو۔ میں اس کی اس حرکت کو جان نہیں پایا۔ میں نے اسے انگوٹھی دے دی تھی، میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کھل کر باتیں کرے، مگر اس کا لیا دیا سا انداز مجھے پریشان کر رہا تھا۔ شرمین اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھی میں دبائے بیٹھی تھی، جیسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو۔ میں نے سوچا اگر کچھ کہوں گا تو شرمین کو کہیں یہ زبردستی ہو گیا، ویسے بھی رات کافی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا اب سو جانا چاہیے۔ شرمین کو شب بخیر کہا اور کروٹ بدل کر سو گیا، مگر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں شرمین سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس شادی پر خوش بھی ہے یا نہیں، کہیں میں اسے زبردستی تو اپنی دلہن نہیں بنا لایا۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی، نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو شرمین میرے سامنے ہی بیٹھی تھی، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ شرمین نے رات والے کپڑے ہی پہن رکھے تھے، وہ ابھی بھی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں ملتا اٹھ گیا۔ اٹھتے اٹھتے میری کمر میں شدید درد ہوا، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہو، اور اگلے لمحے جب میں بیڈ سے اٹھنے لگا تو میری ٹانگوں میں شدید درد اٹھا۔ پہلے تو میں نے اس درد کو معمولی سمجھا، مگر پھر مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے مشین میں ڈال کر پیس دیا ہو۔ میرے بدن کا انگ انگ درد کر رہا تھا، لگتا تھا کہ ابھی اگر اٹھ کر چلنے لگا تو میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ تبھی میری نظر شرمین پر پڑی، جو بڑے اطمینان سے میرے سامنے بیٹھی کھا پی رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے شرمین سے کوئی بات نہیں کی، میں فریش ہونے چلا گیا، مگر میری ٹانگوں میں درد شدید بڑھ چکا تھا۔ بے بس ہو کر میں بیڈ پر آ گرا، مجھے کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ تب شرمین عذرائے ہمدردی میرے پاس آئی۔ آپ کی طبیعت خراب ہے، میں آپ کے لیے دودھ گرم کرتی ہوں، شرمین نے کہا۔ مجھے اس کا یہ رویہ عجیب سا لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ دودھ گرم کر کے لے آئی۔ یہ لیں، میں نے اس میں بوٹی بھی ڈالی ہے، آپ پی کر یکدم اچھے ہو جائیں گے، شرمین نے کہا۔ میری نظر اس کے ہاتھوں پر گئی جو گہرے سبز رنگ کے ہو چکے تھے۔ لگتا تھا اس نے واقعی کوئی جڑی اپنے ہاتھوں سے میرے لیے پیسی ہے، مگر میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اپنا علاج خود کرتا۔ میں نے سوچا کہ مجھے حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ حکیم علی نواز کو میں عرصے سے جانتا تھا، اسی سے دوائیں لیتا رہتا تھا۔ میں نے شرمین سے کہا، تم رکو، میں حکیم علی نواز کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے پاس میرے لیے کوئی دوا پڑی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی پرانی بیماری جاگ گئی ہے۔ یاد رہی بچپن میں ٹی بی کا شکار بھی ہوا تھا، مگر ایک ہی رات میں ٹی بی کا یوں اچانک مجھ پر دوبارہ حملہ کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں حکیم علی نواز کے پاس پہنچا تو وہ میری شکل دیکھ کر ہی حیران رہ گیا۔ ارے تجھے کیا ہوا ہے باولے؟ تیرے چہرے کے رنگ کو کیا ہوا؟ حکیم علی نواز کی بات سن کر میں نے سامنے لگے کاؤنٹر کے شیشے میں جھک کر دیکھا
تو واقعی میرا چہرہ بھی عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں تو ایک ہی دن میں جیسے کوئی بھنگی لی۔ میں نے سامنے کرسی پر بیٹھ کر حکیم علی نواز کو اپنی صورتحال بتائی۔ علی نواز، یہ چھوڑو کہ میرے رنگ کو کیا ہوا، میری ٹانگوں میں اس قدر درد ہے کہ بتا نہیں سکتا، اور میرے بال دیکھو، سر کو ہاتھ لگاتا ہوں تو 10 بال ہاتھ میں آ جاتے ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بالوں میں عجیب سا کالک پیدا ہو رہا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کہیں کوئی ایسی بیماری تو نہیں لگ گئی جس کی وجہ سے میرے بال گر رہے ہیں۔ میں نے علی نواز کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ علی نواز بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تم بالکل ٹھیک ٹھاک لگتے ہو، اور پھر کل تمہاری شادی میں بھی تو میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم بالکل صحیح تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ علی نواز نے فکر مندی سے پوچھا۔ پھر اس نے اپنی دوائیوں والی الماری سے 2 سفید رنگ کی پڑیاں نکالی اور مجھے دیتے ہوئے بولا، یہ دودھ میں گھول کر پی لینا، مگر خیال رکھنا اس کے ساتھ کوئی ٹھنڈی چیز مت کھانا، ورنہ ہڈیوں کا درد اور بڑھ جائے گا۔ اگر آرام نہ ہو تو دوبارہ میرے پاس آنا۔ علی نواز کی بات سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میں دوائیں لیتا دوا خانے سے باہر آ ہی رہا تھا کہ مجھے یاد آیا میرے بال بھی کافی گر رہے تھے۔ سر پر ہاتھ لگاتا تو لگتا جیسے میرے آدھے بال گر کر ہاتھ میں آ گئے ہوں۔ علی نواز نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بولا، میں تمہاری ہڈیوں والے مسئلے سے مطمئن ہو جاؤں تو پھر تمہیں بالوں کی دوا بھی دے دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری ہڈیوں والے مسئلے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہو، تم دوا کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ علی نواز سے دوا لے کر میں گھر آ گیا، لیکن گھر آیا تو شہرین گھر میں موجود نہیں تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس حال میں اسے مجھے چھوڑ کر گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میں نے تو شرمین سے کہا تھا کہ تم اب اس بستی میں دوبارہ نہیں جاؤ گی۔ آخر میری بھی کوئی عزت تھی جس کو نہیں جاؤ گی، آخر میری بھی کوئی عزت تھی جس کا اسے خیال کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں نے اپنے دوست سے بائک مانگی اور تیزی سے بائک دوڑاتا شرمین کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ شرمین نے کافی دیر بعد دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر اسے کسی قسم کی خوشی ہوئی، نہ ہی اس نے میرا استقبال کیا۔ رکھائی سے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میری ٹانگوں میں شدید درد تھا، میں بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شرمین، تمہیں مجھے بنا بتائے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، تو کوئی بات نہیں، اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہے نا، شرمین بے رخی سے بولی۔ اس کے بعد میں نے شرمین کی منتیں کی کہ میرے ساتھ گھر چلو، مگر وہ نہ مانی۔ بولی، میں اماں سے ملنے آئی ہوں، ان سے ملے بنا نہ جاؤں گی۔ میں نے شرمین کو موقع بھی دیا کہ وہ اپنی ماں سے ملے، مگر شاید وہ میرے سامنے اپنی ماں سے کھل کر بات نہیں کر رہی تھی۔ تب مجھے لگا کہ مجھے شرمین کو اس قدر پابند نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی ماں چلنا چاہیے۔ خود ہی جب اپنی ماں سے بات چیت کر لے گی تو گھر آ جائے گی، آخر وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ میری طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ بہرحال دن کے وقت تک میری طبیعت سنبھل گئی تھی۔ شام کو شرمین آئی تو بڑی خوش تھی، کہنے لگی، اب مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم ہمارے راستے پر جلد یا بدیر آ ہی جاؤ گے۔ شرمین کی بات سے میرا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ شرمین، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تم مجھے پیچھے کھینچ رہی ہو، میں نے کہا۔ شرمین نے ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑا ہوا تھا، وہ میرا خاص خیال رکھ رہی تھی، مگر مجھے عجیب سا لگا۔ شرمین نہ مجھ سے بات کرتی ہے، نہ ہی میرا خیال رکھتی ہے، بس جب دیکھو مجھے کھانے پینے کا کہتی ہے، پھر کھانا پینا بھی ایسا کہ کھا کر میری طبیعت اور بگڑ جاتی۔ میں نے سوچا کہ میں شرمین سے اس بارے میں کوئی بات نہ کروں گا، سیدھا حکیم علی نواز کے پاس گیا۔ علی نواز اس وقت اپنے مطلب پر نہیں تھا۔ میں اپنے ایک دوست سے ملنے چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ علی نواز سے ملے بنا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد میں اپنے دوست کے گھر سے نکلا تو علی نواز کے مطلب کی طرف رخ کر لیا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا میری بیوی شہرین وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے علی نواز سے کوئی دوا لی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بات کرتا وہ بھاگتی ہوئی مطلب سے باہر چلی گئی۔ میں اسے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، جیسے مجھے جانتی ہی نہ ہو۔ اس کے جانے کے بعد علی نواز مجھ سے پوچھنے لگا، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ علی نواز کی بات پر مجھے تعجب ہوا۔ ارے تم نہیں جانتے، یہ میری بیوی ہے، میں تو اس سے شادی کر چکا ہوں۔
तुम भी तो मेरे निकाह में मौजूद थे, लगता है तुमने शर्मीन को पहचाना नहीं। तुम होश में तो हो? कौन सी शर्मीन? हकीम अली नवाज गुस्से से भड़क उठा। ये शर्मीन नहीं, शाजिया है। तुम इसके कारनामों से वाकिफ नहीं हो। हकीम अली नवाज ने गुस्से से मुझे देखते हुए कहा तो मैं मुकम्मल सहम गया। क्या मतलब है? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, इसे कौन नहीं जानता? मैं तो क्या, ये तो थाने की भी कई बार हवा खाकर आ चुकी है। क्या तुम इसे नहीं जानते? ये तो बड़ी ही जराइम पेशा औरत है। इसके बारे में मशहूर है कि ये नौजवानों को अपने जाल में फांसती है। कहीं तुम भी? अली नवाज ये कहते कहते सर पकड़कर बैठ गया। क्या कह रहे हो मेरे दोस्त? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने अली नवाज से पूछा तो वो मुझे बताने लगा कि शाजिया का ताल्लुक एक गिरोह से है, एक ऐसा गिरोह जो बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है। शाजिया कोई मामूली औरत नहीं है जिसे तुम मासूम समझ रहे हो। वो इंतहाई चालाक और गहरी है। उसने आज तक जो जो कारनामे किए हैं तुम वो सुन लो तो अपने कानों को हाथ लगाओगे। अली नवाज, मुझे डराओ मत, सीधी बात बताओ कि हुआ क्या है। मैं बेताब हो रहा था कि अपनी बीवी के बारे में हकीकत जान सकूं। तब अली नवाज ने जो जवाब दिया, काश वो सुनने से पहले मैं मर गया होता। तुम जानते हो कि ये एक ऐसे गिरोह से ताल्लुक रखती है जिनका मकसद नौजवानों के हाथ पांव तोड़कर उन्हें भीख मंगवाना होता है। ये लोग अगले इंसान को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि ये किसी काम का नहीं रहता और फिर भीख मांगना अपने लिए एक रोजी रोटी का जरिया समझता है। तुम्हारी टांगों में दर्द हो रहा था, मैं अब समझा। ये सब इसी डायन ने किया है। इसने जरूर किसी ऐसे पाउडर या पानी का इस्तेमाल किया होगा जिसका असर तुम्हारी टांगों पर हुआ। देखो, जिस कदर जल्दी हो सके इस औरत को छोड़ दो। अली नवाज ने कहा तो मेरी आंखें खुल गईं। वाकई मेरे बालों में कालक और मेरी टांगों में दर्द इस बात की निशानदेही कर रहा था कि मुझे लाजमंद शाजिया नहीं कुछ खिलाया था, वरना एक रात में आखिर ऐसा क्या हो गया कि मैं चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस करने लगा। मैंने घर जाकर देखा तो शाजिया मुतमईन बैठी थी, जैसे वो मेरे आने का इंतजार ही ना कर रही हो। आते ही उसने मुझसे कहा, तुम बैठो, तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तुम्हारी चाल में समझ गया हूँ। मैं शाजिया पर धाड़ा, अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। मैं जानता हूँ तुमने जो मेरे साथ किया है वो एक भयानक खेल का हिस्सा है। मैंने शाजिया से कहा और उसे घसीटता हुआ घर के दरवाजे से बाहर ले आया। तब वो भी अपनी असलियत पर उतर आई, मुझे गालियां देने लगी और धमकाने लगी कि अगर मैंने उसका साथ छोड़ा तो वो अपने गैंग के जरिए मुझे बहुत सख्त नुकसान पहुंचाएगी। अब शाजिया के खिलाफ मैं कुछ कर तो नहीं सकता था। खामोशी से वो घर और इलाका छोड़कर वापस अपने माँ बाप के पास आ गया। सबके हक में होते हैं, मगर हम लोग न जाने इस हकीकत को क्यों नहीं समझते। काश मैं शादी करने से पहले माँ बाप से मशवरा कर लेता तो आज मेरा ये हाल न होता। मेरी टांगों में दर्द और बालों का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, मगर इसी में खुदा का शुक्र करता हूँ कि मज़ीद हालात बिगड़ने से बच गए।